حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا۔ اس وقت شیاطین زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور راز کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں اور اس میں غلط باتیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ کاہنوں، نجومیوں اور اس طرح کے لوگوں میں یہ باتیں پھر عام ہوتی ہیں۔ پھر یہ نجومی اور کاہن ایک بات میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اور ایک سچی بات کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں میں بھی ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایک ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے بنی ہوئی ہے۔ جنات کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کا نام جس کا تعلق بنو ازرا نامی قبیلے سے تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی پاک نے فرمایا خرافہ بنی ازرا قبیلے کا ایک شخص تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد وہاں دیکھے ہوئے عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی عجیب باتیں سننے کے بعد اسے خرافہ کا قصہ کہنے لگے۔ قدرت کی طرف سے یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں، جی ہاں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جیسے ایک ایسا ہی واقعہ اولیاء اللہ کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک مشہور کتاب بہجت الاسرار بہت مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں عبداللہ بن احمد نامی ایک شخص کی بیٹی کا واقعہ موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا گھر کی چھت سے اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو، کرخ جاؤ اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے گرد حصار باندھ کر بیٹھ جاؤ اور وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا تصور باندھ لینا، رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، سحری کا وقت جنات کا بادشاہ حاضر ہوگا اور وہ تم سے حاجت پوچھے گا، اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میں کرخ پہنچ گیا، ویرانے میں پہنچا، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے اور جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھے سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ جب سحر کا وقت ہوا جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوئے حصار کے باہر سے اس نے مجھ سے دریافت کیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یکدم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ اسے سنایا۔ اس نے کہا لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ چند ہی لمحوں میں جنات میں سے ایک چینی جن کو پکڑ کر لے کر آئے، بطور مجرم لائے کہ اس نے فاطمہ کو اٹھایا ہے۔ اب جنات کے بادشاہ نے اس چینی جن سے جس کو پیش کیا گیا بطور مجرم کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا علی جا میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کیا جائے، اس کی بیٹی اس کی سپرد کی جائے اور مجھے میری بیٹی کو دے دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین
کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض سے کس طرح اس بچی کی جان بچ گئی۔ ابان اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک جن زدہ بیٹے یا بھتیجے کو لے کے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ فرماتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر بصیرہ کر لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ انسان پر آ جاتے ہیں۔ جنات مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جنات کئی قسم کے ہیں۔ ایک جنات کی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں غول، اسے عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ اسی مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ جی ہاں، تو رات کو تنہا سفر کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جن کی ایک قسم سیلا ہے، جی ہاں، یہ بھی جنگلات میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جنات کی ایک قسم غدار کہلاتی ہے۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن میں ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک قسم جن کی ولہان ہے۔ یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو۔ جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں یہ کھا لیتا ہے۔ ناظرین، ایک قسم جنات کی وہ ہے، ممکن ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں۔ وہ جن سینے پر دباؤ ڈالتا ہے، نیند کی حالت میں وہ انسانی جسم پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور انسانی جسم کو جکڑ دیتا ہے۔ ہاتھ وہ ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ ہلتے نہیں، چیخنا چاہتا ہے تو چیخ نکلتی نہیں۔ ایک جن کی قسم ناظرین شق کہلاتی ہے۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اسے بنمانس سمجھتے ہیں۔ سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک قسم جنات کی وہ ہے، یہ جن انسان سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ بعض قسمیں جنات کی وہ ہیں جو کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔